نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے، آہ اسی آہ میں دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی خطبہ۔ 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو جمعہ کے دن عرفات کے میدان، جس میں کم سے کم 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الوداعی تاریخی خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، تمہارا ایک معبود ہے اور تم ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر بڑائی حاصل نہیں مگر جن کے اعمال نیک ہو۔ اور سنو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کو قتل کرنے نہ لگنا، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، میرے بعد تمہارے لیے خدا تعالیٰ کی کتاب اور میری پیروی سیدھا راستہ، اگر اس پر مضبوطی سے قائم رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پورا پہنچا دیا؟ تو سب لوگوں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور حج کے ارکان مکمل کر کے مدینہ واپس ہوئے۔ اللہ کی قدرت، برمونڈا کا عجیب و غریب سمندر۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ایک ایسی جگہ بنائی ہے جس سے بحیر برمونڈا مسلسل کہتے ہیں۔ اس سمندری کے علاقے میں بڑی عجیب بات ہوتی ہے، اس میں کوئی ہوائی جہاز، پانی کا جہاز وغیرہ جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ اس کے پاس سے گزرنے والے جہاز میں بھی آگ لگ جاتی ہے، جس سے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اب تک تقریباً 521 ہوائی جہاز اس سمندری علاقے کے اوپر سے گزرتے ہوئے اچانک جل کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے سائنسدان آج تک یہ تحقیق نہ کر سکے کہ آگ کیوں لگتی ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصویر لی گئی، اس میں صرف فوہارہ نظر آتا ہے۔ آخر دنیا میں اس حصے میں کیا ہے؟ یقیناً انسان کو اللہ کی قدرت کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں، اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ پوری کائنات کا چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بڑے چھوٹے، مرد عورت، آزاد غلام،
مسلمانوں پر ایک صاع کھجور یا ایک صاع صدقے فطر واجب قرار دیا اور نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1503، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکل کر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجزا یعنی انعام کی رات لکھ دیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج کے زمین پر اتار کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جن اور انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد و غلام مسلمانوں پر ایک صاع یعنی ایک کھجور یا ایک صاع جو صدقے فطر واجب قرار دیا ہے، اور نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 1503، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکل کر عیدگاہ جاتے راستے میں تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کتاب سنن دار قطنی حدیث نمبر 1733۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی اللہ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ کتاب بحقی فی شعب الایمان حدیث نمبر 3540، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس میں سے صدقہ کیا تو اجر و ثواب کے بجائے الٹا وبال ہوگا۔ کتاب مستدرک حدیث نمبر 1440، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے جو کہ روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی بھی نہیں کھائے، جو کہ روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی بھی نہیں کھائے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5414۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے
تو اس کی خوفناک آواز سننے اور ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ سورہ ملک قرآن پاک آیت نمبر 7 اور 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے بخار آ جائے تو وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انما ارسلت رجاء شفائک و تصدیق نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی تصدیق کرتے ہوئے۔ کتاب ابن ابی شہبہ حدیث نمبر 172، روایت ہے حضرت محقول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرو تو گناہ اور ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی خفیہ باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتوں کو کیا کرو، پرہیزگاری باتوں کا مشورہ لیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ قرآن پاک سورہ مجادلہ آیت نمبر 9۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔